حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے، اس کے باوجود وہ اسلام سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح نشانہ بننے والے جانور میں سے تیر آر پار ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 171۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جعرانہ مقام پر مال غنیمت اور سونا تقسیم کر رہے تھے جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں تھا۔ ایک آدمی نے کہا، اے محمد انصاف کیجئے۔ آپ نے انصاف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس ہے تجھ پر، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو پھر میرے بعد اور کون انصاف کرے گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کی گردن اڑا دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ شخص بھی اپنے ان ساتھیوں میں شامل ہے جو قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے گلے سے آگے نہیں گزرے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانہ بننے والے جانور میں سے پار ہو جاتا ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 172۔ حضرت ابن ابو اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خارجی جہنم کے کتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 173۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جماعت پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے، وہ ان کے حلق سے آگے نہیں گزرے گا، جب بھی ان میں سے کوئی گروہ ظاہر ہوگا کاٹ دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات جب کوئی گروہ ظاہر ہوگا کاٹ دیا جائے گا 20 سے زیادہ دفعہ سنی ہے، اور فرمایا حتیٰ کہ ان میں سے دجال ظاہر ہوگا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 174۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر زمانے میں یا فرمایا اس امت میں کچھ لوگ ظاہر ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور وہ ان کے حلقوں سے آگے نہیں گزرے گا، ان کی علامت سر منڈانا ہے، جب تم انہیں دیکھو یا فرمایا جب تم ان سے ملو تو انہیں قتل کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 175۔ حضرت ابو غالب رحمت اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ لوگ یعنی خارجی آسمان کے نیچے قتل ہونے والے بدترین افراد ہیں، اور جنہیں یہ لوگ قتل کر دیں وہ بہترین مقتول یعنی شہید ہیں۔ یہ جہنمیوں کے کتے ہیں، یہ مسلمان تھے پھر کافر ہو گئے۔ میں نے کہا، ابو امامہ کیا یہ آپ کی اپنی رائے ہے؟ انہوں نے کہا، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 176۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے 14ویں رات کے چاند کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، تم ان قریب اپنے رب کو دیکھو گے جس طرح اس چاند کو دیکھتے ہو، تمہیں اس کے دیدار میں مشقت نہیں ہوگی، لہذا اگر تم سے ہو سکے کہ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلی والی نمازوں کے بارے میں مغلوب نہ ہو جاؤ تو ضرور ایسا کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کریں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 177۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں 14ویں رات کو چاند دیکھنے میں مشقت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا، جی نہیں۔ فرمایا، اسی طرح قیامت کے دن تمہیں اپنے رب کی زیارت میں کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 178۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، ہم
ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں دوپہر کے وقت سورج کو دیکھنے میں کوئی دشواری پیش آتی ہے جبکہ آسمان پر بادل بھی نہ ہو؟ ہم نے کہا جی نہیں۔ فرمایا کیا تمہیں 14ویں رات کو چاند دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے جبکہ بادل بھی نہ ہو؟ صحابہ نے کہا جی نہیں۔ فرمایا تمہیں اللہ کی زیارت میں اتنی ہی دشواری ہوگی جتنی سورج اور چاند دیکھنے میں ہوتی ہے۔ تمہیں اللہ کی زیارت میں اتنی ہی دشواری ہوگی جتنی سورج اور چاند دیکھنے میں ہوتی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 179۔ حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کیا قیامت کو ہم اللہ کی زیارت کریں گے اور اس کی مخلوق میں اس کی کیا نشانی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو رزین کیا تم میں سے ہر شخص چاند کو اس طرح نہیں دیکھتا گویا وہ اکیلا ہی اسے دیکھ رہا ہے؟ میں نے عرض کیا جی ہاں ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرمایا اللہ زیادہ عظمت والا ہے اور یہ چاند مخلوقات میں اس کی نشانی ہے۔ سننے ابن ماجہ حدیث نمبر 180۔